الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں سورۃ الصافات کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور اس ضمن میں یہ گزارش عرض کر دی تھی کہ یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورت کے اندر بھی عقائد پر بڑا زور دے کر گفتگو کی گئی ہے، جس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت سر فہرست ہے۔ گفتگو یہاں پر مکمل کی تھی کہ اللہ جل شانہ نے 3 قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھانے کے بعد دعویٰ یہ بیان فرمایا ہے کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے، حقیقی معبود ایک ہی ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ قسمیں کھانے میں سب سے پہلی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے والصافات صفا، کہ قسم ہے اس مخلوق کی جو قطار در قطار صف بندی کر کے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کہ مشرکین عرب کا جہاں اور ان کے بہت سارے خود ساختہ غلط عقائد تھے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آگے بھی جا کے اسی صورت کے اندر اس کا تذکرہ آئے گا کہ اصطفی البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے پہلی بات تو یہ کہ اس کی اولاد کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اگر اولاد اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہو تو اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاص طور پہ بار بار فرشتوں کا تذکرہ کیا تاکہ ذہن اس بات سے بالکل صاف ہو جائے کہ فرشتے کوئی نہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی دوسری مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک نیا مضمون ہے یہاں پر، اس کو میں انشاءاللہ آج مختصر انداز میں اس کو ذکر کروں گا۔ پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے، اس صورت کے اندر بھی آیا کہ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے اس آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ستاروں کی تخلیق کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ شیاطین سے اللہ تعالیٰ آسمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس مضمون کو ذرا سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم کے اندر ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ ستارے کیا ہیں، اس حوالے سے میں مختصراً عرض کر دوں کہ ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، یہ دنیا ایک بہت بڑے نظام کا چھوٹا سا حصہ ہے، ایک بہت بڑے نظام کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس نظام کے اندر اس نظام کے اندر بہت سے سیارے ہیں، جن میں سے ایک سیارہ دنیا بھی ہے، اور دنیا کی نسبت جو دیگر سیارہ جات ہیں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بہت بڑے ہیں، کچھ اتنے بڑے ہیں کہ زمین کے ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سورج اس پورے کے پورے نظام کا سردار ہے اور سربراہ ہے، باقی جتنے سیارے ہیں وہ سب اس سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس نظام کو کہا جاتا ہے گلیکسی، اور اس گلیکسی کا نام ہے ملکی وے۔ یہ ملکی وے ایک گلیکسی ہے، اور ایسی ارب ہا ارب گلیکسیز اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمائی ہیں۔ بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن دلچسپ بہت ہے۔ یہ جو ایک گلیکسی ملکی وے جس کا نام ہے، جس کا ہم حصہ ہیں، اس کا حجم کتنا ہے، یہ کتنی بڑی گلیکسی ہے، اس کو میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں
کہ یہ جو گلیکسی کا ایک بازو سے لے کر دوسرا بازو، یعنی ایک کنارے سے لے کر جو دوسرا کنارہ ہے، اس کے جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ 1,00,000 نوری سال ہیں، 1,00,000 لائٹ ایئرز۔ اب یہ 1,00,000 نوری سال کیا ہوتے ہیں، اس کو ذرا آسان انداز میں سمجھ لیں کہ روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ کتنی بھائی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ ایک سیکنڈ میں روشنی 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے۔ اب اس کو اگر آپ 60 کے ساتھ ضرب دیں گے تو جو فگر آئے گا وہ اس کی 1 منٹ کی رفتار ہوگی، اور اس فگر کو اگر آپ 60 کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ 1 گھنٹے کی رفتار ہوگی۔ پھر اس فگر کو آپ 24 کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ 24 گھنٹوں کی رفتار ہوگی، اور یہاں آ کے آپ کے کیلکولیٹر کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اس فگر کو آپ 30 کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ 1 مہینے کی رفتار ہوگی، اور اس فگر کو آپ 12 کے ساتھ ضرب دیں گے تو وہ 1 سال کی روشنی کی رفتار ہوگی۔ اس کو ہم نہ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، نہ ہمارے کیلکولیٹر اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو 1,00,000 لائٹ ایئرز، 1,00,000 نوری سال اس گلیکسی کے ایک بازو سے دوسرے بازو کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور ایسی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آج کی سائنس یہ ماننے پر مجبور ہے کہ کروڑوں گلیکسیز اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ جو ستارے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، اب آپ خود کیلکولیشن آپ خود کر لیں اپنے ذہن کے اندر کہ ایک گلیکسی کا درمیانی فاصلہ 1,00,000 سال کا ہے، تو جو ستارے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کہ ان کے سامنے یہ گلیکسیز بھی چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کا جلال بہت بڑا ہے، اللہ کی ہیبت بہت بڑی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین کہ جہاں اور بہت سارے خود ساختہ عقائد تھے، ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ہم مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات کی تخلیق فرما سکتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ستارے، ان کی تخلیق کے 3 مقاصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ان ستاروں کی چال ہم نے ایسی متعین کر دی ہے کہ خشکی میں اور تری میں تم ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کر سکتے ہو۔ ابھی بھی آپ جو دیہات سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، وہ یہ بھائی میری تائید میں سر ہلا رہے ہیں، وہ میرے سے بہتر اس چیز کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہاں کے جو پرانے بابے ہیں وہ آج بھی ستاروں کو دیکھ کر، ان کی چال کو دیکھ کر صحیح وقت بتا دیتے ہیں کہ اس وقت فلاں وقت ہو گیا ہے، اس وقت یہ وقت ہو چکا ہوا ہے۔ یہ جو کشتیوں کے اندر سفر کیا جاتا ہے، ان کشتیوں کی ڈائریکشن انہی ستاروں کی چال کے ذریعے سے متعین کی جاتی ہے۔ آج بھی اگرچہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود، اچھا مجھے ایک دلچسپ بات اور یہاں پر یاد آ گئی۔ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی سائنس آپ کو پڑھانے لگا، مجھے سائنس وائس نہیں آتی، بس جو میں نے پڑھا، جو میرے علم میں ہے، ناقص معلومات ہیں، چلیں وہ بھی شیئر کر دیتے ہیں، یہ بھی سبق کا حصہ ہے۔ یہ جو مکھی ہوتی ہے، مکھی، شہد کی مکھی، یہ بہت ساری مکھیاں مل کر ایک جگہ پر اپنا چھتا بناتی ہیں، اور اس چھتے کے اندر ایک ان کا ہیڈ ہوتا ہے، ملکہ مکھی، وہ پھر ان کو حکم دیتی ہے جب صبح کا وقت ہو جاتا ہے کہ بھائی جاؤ نکلو اور اپنا مختلف جگہوں سے، پھلوں سے، پھولوں سے رس نچوڑ کر اکٹھا کر کے یہاں پر لے کر آؤ۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مکھی جب صبح کے وقت نکلتی ہے وہ تو صبح کا وقت ہوتا ہے، جب واپس آتی ہے تو وہ شام کا وقت ہوتا ہے، وہ کیسے اپنے گھر کا پتہ چلا لیتی ہے؟ یا تو یہ کہ ایک گھر ہو نا، کوئی ایک جگہ پر متعین گھر ہو، پھر تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو بڑی سر توڑ کوشش کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ سورج کی روشنی کے ذریعے سے اپنی سمت کا تعین کرتی ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوا، وہ مشرق کی طرف سفر کر رہی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میری سمت جو ہے وہ مشرق کی جانب ہے، اور جب شام کو وہ واپس لوٹتی ہے تو وہ سورج کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئی اسی سمت میں واپس اپنے گھر کو لوٹتی ہے۔ یہ ایک اضافی بات بیچ میں آگے تھی تو میں نے عرض کر دی۔ تو بہرحال ستاروں کا پہلا مقصد کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم راستے معلوم کر لیتے ہو۔ دوسرا مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کر دیا، آسمان خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہمارے شہروں کے اندر تو نہیں، دیہاتوں کے اندر جا کر یہ خوبصورتی واقعتاً محسوس ہوتی ہے کہ رات کو آسمان پر سینکڑوں ہزاروں ستارے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر چمکتے چمکتے نظر آتے ہیں، آسمان خوبصورت لگتا ہے۔ تیسرا اہم مقصد جو جس کا تعلق آج کی گفتگو کے ساتھ ہے کہ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ہم شیاطین کی پٹائی لگاتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں ذرا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت سے پہلے، یعنی نزول قرآن سے پہلے، شیاطین کا کام یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے کندھے پر سوار ہو کر، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اس آسمان دنیا پر پہنچ کر جو فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی اس کو سننے کی کوشش کرتے تھے۔ بات سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے جب کوئی احکام نیچے نازل فرماتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو یہ جو آسمان دنیا پر فرشتے موجود ہیں ان کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ ہاں بھائی آج تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ آج میری یہ ڈیوٹی ہے، آج میں نے فلاں جگہ پر جا کر بارش برسانی ہے، آج میں نے فلاں جگہ پر جا کر ہوا چلانی ہے، آج میں نے فلاں کو رزق پہنچانا ہے، فلاں کو رزق نہیں پہنچانا۔ یہ ساری گفتگو ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شیاطین آپس میں سننے کی کوشش کرتے تھے، اور جو سب سے اوپر والا شیطان ہوتا تھا اس کو جب ستارہ مارا جاتا تھا تو وہ وہیں پر جل کر خاک ہو جایا کرتا تھا، لیکن وہ 100 میں سے کوئی ایک آدھ بات سن کے نیچے اپنے چیلے کو بتا دیتا، وہ اس سے نیچے وہ اس سے نیچے، اور یہ بات ہوتی ہوتی نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس پہنچ جاتی۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم پیش گوئیاں کرتے ہیں اور ہماری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو جاتی ہیں، تو بھائی یہ سب جھوٹ ہے اور بکواسیات ہے۔ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو ان کی جو 100 میں سے کوئی ایک آدھی بات سچ ثابت ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ شیاطین ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ کل یہ ہونے والا ہے جی۔ وہ 100 میں سے کوئی ایک آدھی بات ان کی سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت ہوئی، حضور نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیا، تو اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ ان کے آسمان پر جانے پر پابندی لگ گئی، جیسے ہی آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ان کو ستارے توڑ توڑ کر مارے جاتے۔ تو قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر سورہ جن کے اندر بھی اور سورہ احقاف کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے کہ جنات نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ تبدیلیاں کیا رونما ہو رہی ہیں، پتہ کرو کیا کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو جنات نے اپنی مختلف ٹولیاں، اپنی مختلف جماعتیں جو ہیں وہ باہر نکالی کہ جاؤ جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو پھر پتہ لگا کہ آخری نبی کی بعثت ہو چکی ہے، اور ان کی بعثت کے بعد ہمارے آسمان پہ جانے پر اب پابندی لگ چکی ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں، اپنی تحقیق انہوں نے لکھی ہے کہ زیادہ تر یہ واقعات اگست یا نومبر کی آخری راتوں میں رونما ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر رات کو اچانک ایک آسمان کے اوپر شعلہ سا نظر آتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ شعلہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ وہ شعلہ دراصل وہ ستارہ ہوتا ہے جو ان شیاطین کو مارا جاتا ہے، اور سزا کے طور پہ مارا جاتا ہے۔ کیوں مارا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو آسمان پر ہونے والی فرشتوں کی گفتگو ہے اس کو سن نہ سکیں۔ اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ مشرکین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ الزام کیا لگاتے تھے کہ جی یہ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
ان کو تو شیاطین آ کر یہ کلام سکھا دیتے ہیں اور یہ کلام آگے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے اس خود ساختہ عقیدے کی تردید فرما دی کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شیاطین کا آسمانوں پر جانا اب بند ہو چکا ہے۔ تو شیاطین کا جب آسمانوں پر جانا بند ہو چکا ہے تو یہ جو کلام ہے قرآن کریم یہ جادو پر مشتمل نہیں ہو سکتا، یہ کہانت پر مشتمل نہیں ہو سکتا، یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام ہے تو کلام رب العالمین ہے جو اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں تک بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بھائی ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جب وہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، تو بھائی وہ اس کائنات کے اندر اپنے پسندیدہ کسی ایک شخص کو اپنا نبی بھی منتخب کر سکتا ہے اور آسمانوں پر سے اس پر کلام بھی اتار سکتا ہے۔ اور تم جب مر کھپ جاؤ گے تو تمہارے مرنے اور کھپنے کے بعد جب تمہاری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، جب تمہارا جسم مٹی کے اندر مل جائے گا تو تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ زندہ کرنے کے بعد اپنے سامنے لا کر کھڑا بھی کر سکتا ہے، تم سے سوال اور جواب بھی کر سکتا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اس پوری کی پوری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ بھائی آدھے سے زیادہ مجمع تو سویا ہوا ہے آپ میں سے، آدھے سے زیادہ مجمع، مطلب اگر کوئی 150 لوگ 50 لوگ بیٹھے ہیں تو 30 لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ کریں خوب نیند پوری کریں۔ جو جاگ رہے ہیں میں صرف ان کو سنا رہا ہوں، باقی سو جائیں۔ اللہ آپ کا سونا بھی قبول کرے، آمین بول دو نا بھائی، اللہ آپ کا سونا بھی قبول کرے۔ اچھا جی، جو جاگ رہے ہیں وہ ذرا ہوشیار ہو کے جاگتے رہیں، جو سو رہے ہیں انہیں کھلی چھٹی ہے، سو جائیں۔ آج کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، سو جائیں، مزے کریں، نیند پوری کریں۔ اگلے جمعے میں بھی رات جاگ کر آؤں گا اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کر تھوڑی تھوڑی نیند پوری کر لیا کروں گا۔ آئندہ جمعے سے پھر انشاءاللہ اس طرح کی کوئی ترتیب بنا لیں گے تاکہ نہ آپ کو کوئی تنگی ہو نہ مجھے کوئی تنگی ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ طریقہ کار ٹھیک رہے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ قرآن ان کا ایک مقولہ نقل کر رہا ہے، ساری گفتگو اسی تناظر میں چل رہی ہے۔ قرآن ان کا ایک مقولہ نقل کر رہا ہے کہ اَإِذَا كُنَّا مِتْنَا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ جب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیں، قل نعم وانتم داخرون، بھائی تم صرف زندہ ہی نہیں ہوگے بلکہ تمہیں وہاں پر ذلیل بھی کیا جائے گا۔ صرف زندہ نہیں ہوگے، ذلیل بھی ہوگے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی ایسے کام نہ کرو، زندہ تو ہونا ہی ہونا ہے وہاں پر جا کر، زندہ تو مرنے کے بعد دوبارہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہ اختیار تمہارے پاس ہے کہ وہاں پر جا کر ذلیل ہونا پسند کرو گے کہ عزت والی زندگی پسند کرو گے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل نعم وانتم داخرون، کہ تم نے زندہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن ذلیل بھی ہوگے۔ اچھا جی، زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بھائی ایک چیخ کی آواز آئے گی، دوبارہ زندہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اور میں یہ آیت پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب کسی اور انداز میں بھی بار بار بیان فرمایا کہ بھئی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر دے گا۔ کر سکتا ہے نہیں، کرے گا۔ ہاں، ترجمہ لوگ کرتے ہیں، بڑا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ کل میں نے دیکھا ایک ترجمہ لکھا ہوا، ان ربی یفعل ما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا کر سکتا ہے نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا، کر سکتا ہے کیا بھائی؟
کر سکنے کا تو یہ مطلب ہے جی میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر سکتا ہے نہیں، اللہ بولو بھائی اللہ کرتا ہے. ان ربی یفعل ما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے نہیں، اللہ دوبارہ پیدا کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا بھائی اب دوبارہ پیدا ہو گئے، اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی یا تو لتر پولا ہوگا یا موج مستی ہوگی. دو ہی طرح کی زندگی ہے، تیسری زندگی وہاں پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے یہاں پر انعامات کا تذکرہ کیا کہ جنت میں یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا. جہنم میں بھی ذکر کر دیا کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، کہ بھائی جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو صرف جہنم میں جانے والے وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے برے اعمال کیے، بلکہ وازواجہم، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کے ساتھ شریک رہے. یہ آیت بڑی خطرناک ہے. صرف گناہ کرنے والا گناہگار نہیں ہے، بلکہ گناہ میں شریک ہونے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے. ابھی کل میں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو خدا نہ خواستہ قتل کر دیتا ہے کسی دوسرے کے کہنے پر، کسی کے کہنے پر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے 70 حصے کیے، جن میں سے 69 حصے قتل کا حکم دینے والے کو عذاب ہوگا اور ایک حصہ قتل کرنے والے کو عذاب ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اس ایک حصے کو کم نہ سمجھنا، اس کے لیے وہ ایک حصہ ہی کافی ہو جائے گا. تو جس طرح گناہ کرنے والا مجرم ہے، اسی طرح گناہ میں شریک ہونے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے. گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے. رہنمائی کی بنیاد پر گناہ کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے. اور جب تک اس گناہ کا سلسلہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ گناہ کریں گے ان سب کا گناہ اس گناہ کو جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ، ان قتل کرنے والوں کو تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان سب کا گناہ اکٹھا کر کے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے حابیل کو ناحق قتل کیا تھا. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ صرف گناہگار مجرم نہیں ہے، بلکہ گناہ کار کے ساتھ اس کا جو شریک کار ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت اور جہنم کا ایک نقشہ کھینچا ہے اور ایک واقعہ ذکر کیا ہے. اس واقعے کو ذرا جاگ کر سن لیں، یہ ہم سب کے لیے ہے. واقعہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے. اب جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں کوئی ایک شخص ہوگا. کون ہوگا یہ نہیں قرآن نے بتایا، کیسا ہوگا یہ بھی قرآن نے نہیں بتایا. بس ایک آدمی ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ جنت والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے تو کوئی ایک شخص جو ہوگا وہ بولے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہ یار دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، آج وہ دوست ادھر جنت والوں میں نظر نہیں آ رہا. تو اسے اطلاع کی جائے گی کہ ذرا جہنم میں جھانک کر دیکھو. اللہ حالات ایسے پیدا کر دیں گے کہ اس کو جہنم میں جھانکنے کی اجازت مل جائے گی. جب جہنم میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ جو اس کا دنیا والا دوست تھا وہ جہنم کے اندر جل رہا ہوگا. تو وہ جو جنت والا دوست ہے وہ کہے گا کہ خدا کا شکر ہے، تاللہ ان کدت لتردین، شکر ہے کہ میں دنیا میں تیری باتوں میں نہیں آیا، وگرنہ آج میں تیرے ساتھ یہاں پر گل سڑ رہا ہوتا. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. علماء مفسرین نے اس کے پس منظر میں کچھ روایات بیان کی ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تابعین سے یہ روایات منقول ہیں، بتا رہا ہوں صرف علم میں اضافے کے لیے کہ یہ دو لوگ کس قسم کے دو لوگ تھے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اصحاب کہف میں جن دو دوستوں کا واقعہ ذکر کیا گیا یہ وہی والے دو دوست ہیں.
کہ جن میں سے ایک کا بڑا باغ تھا، بڑی عزت تھی، دوسرا کہتا تھا اللہ کا شکر ادا کر، وہ کہتا میں کیوں اللہ کا شکر ادا کروں، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ وہ کہتا تھا ماشاءاللہ کہا کر جب بھی داخل ہوتا ہے اس میں، مطلب میں نہیں کہتا۔ تو اگلے دن جب صبح اٹھا تو اس کا سارا باغ ختم ہو چکا ہوا تھا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ان دو لوگوں کا واقعہ، بعض فرماتے ہیں کہ دو کوئی اور لوگوں کا واقعہ، جس کا بھی واقعہ ہو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ اور سبق دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے، انہوں نے کاروباری شراکت کی۔ بھائی ذرا توجہ کے ساتھ جاگ جاؤ، آنکھیں کھول لو، مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے، جاگ جاؤ۔ دو دوست تھے آپس میں، انہوں نے شراکت داری کی کسی کاروبار میں، 8,000 دینار کا نفع ہوا۔ کتنے کا بھائی؟ ہاں 4,000 ایک نے رکھ لیے، 4,000 بولتے جائیں اب تاکہ مجھے پتہ لگے کہ جاگ رہے ہیں۔ 4,000 ایک نے رکھ لیے، 4,000 ایک نے رکھ لیے۔ اچھا اب 4,000 کو خرچ بھی کرنا ہے، تو ایک دوست نے 1,000 دینار کی زمین خرید لی۔ کیا خرید لی بھائی؟ زمین خرید لی۔ دوسرے دوست نے جب دیکھا کہ بھائی میرے ایک دوست نے تو زمین خرید لی ہے، اس نے کہا یا اللہ اس نے دنیا میں زمین خریدی، میں جنت میں زمین خریدوں گا۔ اس نے 1,000 دینار صدقہ کر دیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا وہ جو پہلا والا دوست جس نے زمین خریدی، بھائی اب خالی زمین کو چاٹنا تھوڑی ہے، اس پہ گھر بھی بنانا ہے، تو اس نے مزید 1,000 دینار خرچ کیے اور اس زمین پر کیا بنا لیا بھائی؟ گھر بنا لیا۔ تو دوسرے والے نے کہا کہ وہ جو جنت میں نے پلاٹ خریدا ہے، میں نے گھر بھی ادھر ہی بنانا ہے، اس نے مزید 1,000 صدقہ کر دیا۔ 2,000 اس کے بھی خرچ ہو گئے، 2,000 اس کے بھی خرچ ہو گئے۔ اب جب بھائی گھر بنا لیا تو پھر گھر والی بھی ہونی چاہیے، اس نے 1,000 دینار خرچ کیا اور اپنی شادی کر لی۔ تو اس نے کہا کہ جی وہاں گھر بنایا تو گھر والی بھی پھر وہیں کی ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا، ویسے تو یہ والی بھی ہوگی لیکن وہاں علیحدہ ملے گی۔ تو وہ 1,000 مزید اس نے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ اچھا اب گھر بھی بن گیا، گھر والی بھی آ گئی، تو بھائی گھر والی کی خدمت کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ وہ جو پہلا والا دوست تھا اس نے مزید 1,000 دینار کے کچھ غلام اور لونڈیاں خرید لی۔ اس نے کہا بھائی میری بھی وہاں پر گھر والی ہے، اس کے بھی خدمت گزار ہونے چاہیے۔ اس نے وہ آخری 1,000 بھی صدقہ کر دیا کہ اللہ وہاں پر مجھے خدمت گار چاہیے۔ بھائی 4,000 اس کے بھی خرچ ہو گئے، 4,000 اس کے بھی خرچ ہو گئے۔ اس کے کہاں خرچ ہوئے؟ دنیا میں۔ اس کے کہاں خرچ ہوئے؟ آخرت میں۔ اچھا اب جب بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے تو پھر امتحان بھی آتا ہے، پھر آزمائش بھی۔ اب اس کے اوپر آ گئی آزمائش، بیچارہ تنگ دست ہو گیا۔ جب تنگ دست ہو گیا تو یہ اپنے اس دوست کے پاس گیا کہ یار تیرے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، تو بھائی میں غریب ہوں، میری کو تھوڑی سی مدد تو کر دینا یار۔ اس نے کہا تو کن چکروں میں پڑا ہوا، تو تیرا پیسہ کہاں گیا؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو سارا کا سارا صدقہ و خیرات کر دیا۔ کیوں کیا؟ بھائی مرنے کے بعد کام آئے گا۔ کیا لفظ بولا اس نے؟ بھائی صدقہ و خیرات کیا، کہاں کام آئے گا؟ جی پیسہ کہاں کام آئے گا؟ آخرت میں، بشرطے کے صحیح طریقے سے کمایا اور صحیح طریقے سے خرچ کیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی؟ اس نے کہا الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ تو دونوں مر گئے، ایک نے مذاق اڑایا دین کا، اللہ کے حکم کا، صحیح عقیدے کا، کہاں گیا؟ جہنم میں، پیسہ کام نہیں آیا۔ دوسرے کا اعتقاد کامل تھا، یقین کامل تھا، پیسہ سارا کہاں خرچ کر دیا؟ اللہ کے راستے میں، وہ کہاں گیا؟ سیدھا جنت میں۔ تو اب جنت اور جہنم والے کی گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، کہاں ہے؟ اللہ میں نے بتایا کہ وہاں ہے، جا دیکھ لے، بات کر لے۔ جب بات چیت ہوئی تاللہ ان کدت لتردین، ہائے کاش، شکر ہے اللہ کا کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا، تیری باتوں میں آتا تو آج مجھے بھی یہاں پر رگڑا لگ رہا ہوتا۔ آخر میں 2-3 گزارشات ہیں، بس وہ عرض کر کے تو اپنی بات مکمل کر دوں۔ تعلق کیا تھا بھائی ان دونوں کا؟ کس کا تعلق تھا؟ دوستی کا۔ یہ دوستی کیا چیز ہے؟ دوست، یہ لفظ بڑا پیارا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے دوست۔ دوست ملایا اس کو تو کیا بن گیا؟
دوست کا معنی دو جسم، تو دوستی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ یک جان دو قالب، دل تو دو دھڑک رہے ہیں لیکن جان ایک ہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوستی کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ تعلیمات بیان فرمائی ہیں، بس 2-3 احادیث ہیں، مختصراً سماعت فرما لیں پھر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا جب تم کسی سے دوستی کا تعلق قائم کرنے لگو تو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم دوستی کر کس کے ساتھ رہے ہو۔ جب آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہو جاتے ہیں بھائی اس کے؟ آج ہمیں اگر کسی کا رشتہ کرنا ہو، اپنی کسی بیٹی کا، بہن کا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یار پہلے اس کے دوستوں کا اتا پتہ کرو، دوست کیسے ہیں اس کے، اگر دوست اچھے ہیں تو یہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر دوست خدا نہ خواستہ اچھے نہیں ہیں تو پھر یہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ بھئی دوستی کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لینا کہ تم دوستی کر کس کے ساتھ رہے ہو، اور یاد رکھیے گا کہ صحبت بندے کی طبیعت اور بندے کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، اور اس کی ایک مثال بھی بیان فرما دی۔ فرمایا کہ کسی خوشبو والے کے پاس جاؤ، خوشبو کی دکان میں جاؤ، خوشبو خریدو یا نہ خریدو، خوشبو کا اثر تمہارے جسم پر ضرور پڑے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ خوشبو خریدی ہے یا نہیں خریدی لیکن خوشبو کا اثر جسم پر ضرور پڑے گا۔ تو وہ جو اثر خوشبو کا جسم پر پڑا وہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ بولو بھائی، اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیوں اچھا ہے؟ کہ اس لیے آپ گئے کس جگہ پر؟ اچھی جگہ پر۔ فرمایا کہ بالکل اسی طرح کوئی بھٹی پر جاتا ہے، لوہار کام کر رہا ہے وہاں پر، اور وہ اس بھٹی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس نے وہاں سے کچھ خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، لیکن وہ جو لوہار کا بھٹی کا جو دھواں ہے وہ تو اس کے کپڑوں پر پڑے گا، وہ تو اس کے جسم پر پڑے گا، تو وہ اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ برا لگے گا۔ کیوں برا لگے گا؟ کہ گئے غلط جگہ پر تھے، تمہارا تو وہاں پر جانے کا کام ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے فرما دیا کہ بھائی دوستی کرنے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیا کرو کہ تم دوستی کر کس کے ساتھ رہے ہو۔ ایک اور موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث ہے، بس آخری بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ دوست جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بس اس حدیث کو یاد کر لیں، یہ آج کا سبق ہے کہ دوست کتنی قسم کے ہوتے ہیں بھائی؟ سب بولیں بھائی، دوست کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے۔ فرمایا کہ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی میں صرف تیرے قبر تک کام آؤں گا، قبر کے بعد مرنے سے پہلے میں تیرے کام آؤں گا، مرنے کے بعد میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ فرمایا کہ یہ دوست تمہارا مال ہے، اور وہ ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے کہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، خرچ کر دیا، جو تو نے خرچ نہیں کیا وہ تیرا مال نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں حدیث پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں آپ کو۔ فرمایا کہ دوسری قسم کے دوست وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تیری قبر تک تو کام آ سکتے ہیں، قبر کے بعد تیرے کام آنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، کندھوں پر اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، قبر میں ڈالتے ہیں، وہاں پر چھوڑ کر تنہا پھر بولو بھائی واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں، فرمایا ایک تیسری قسم کا بھی دوست ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے آتے وقت بھی میں تیرا دوست، تیرے جاتے وقت بھی میں تیرا دوست۔ اور فرمایا کہ یہ دوست کون سا دوست ہے؟ فرمایا کہ یہ دوست تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں، یہ اعمال جان نہیں چھوڑیں گے۔ اچھے اعمال ہیں تو مرنے کے بعد کام آئیں گے، برے اعمال ہیں تو مرنے کے بعد اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ اس دوسرے دوست کو آخرت میں جا کر سزا بھگتنی پڑی۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا